السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا حکم اور طریقہ۔ عمومی طور سے اس سنت سے غفلت برتی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت اور فضیلت بڑی واضح سی بات ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا بھی ہے۔ دیگر بہت سی سنتوں کی طرح اس سنت سے بھی ہمارے معاشرے میں عمومی غفلت پائی جاتی ہے۔ کوئی تو معاذ اللہ اسے عیب اور بد تہذیبی سمجھتا ہے، اور کوئی انگلیاں چاٹے بغیر ہی ہاتھ دھو لیتا ہے یا پھر کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کر لیتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کے نتیجے میں انگلیاں چاٹنے کی سنت فراموش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور یہی ہر مسلمان کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تہذیب کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہے، اور تہذیب اسی میں منحصر ہے، بلکہ یہ تمام تر تہذیبوں کی اصلاح کے لیے ایک واضح معیار اور پیمانہ بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی ترغیب اور اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس کے بعد ہاتھ کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے اس کی انگلیوں کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے۔ صحیح بخاری کی 5456 والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خود انگلیاں نہ چاٹے تو کم از کم کسی دوسرے کو چٹوا دے۔ اس حدیث سے کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں چاٹنے کی تاکید اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو رومال یا کسی اور چیز سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم 5421۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی حکمت۔ ابھی جو حدیث آئی اس میں انگلیاں چاٹنے کی حکمت یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے اور جز میں برکت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انگلیوں میں لگے کھانے کے اجزاء میں برکت ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، تاکہ اگر انگلیوں میں لگے کھانے کے اجزاء میں برکت موجود ہو تو وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ اس سے غفلت کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ برکت کا حصول کس قدر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے کی جسمانی اور روحانی افادیت تو برکت ہی سے وابستہ ہے۔ انگلیاں چاٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث شریف میں انگلیوں پر لگے کھانے کے اجزاء کو بھی کھانے کا حصہ قرار دیا ہے، اس لیے جب کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو انگلیوں پر لگے کھانے کے اجزاء بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور جب کھانا قابل قدر ہے تو یہ انگلیوں پر لگے کھانے کے اجزاء بھی قابل قدر ہیں، کیونکہ جس نعمت کا کثیر قابل قدر ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی قابل قدر ہے۔ اس لیے انگلیاں چاٹے بغیر دھو لینے یا صاف کر لینے کے نتیجے میں کھانے کے یہ اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اس لیے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں تاکہ کھانے کے یہ اجزاء ضائع نہ ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی ترتیب اور طریقے سے متعلق ایک حدیث میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرما رہے تھے، انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی ان 3 انگلیوں کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے چاٹ رہے تھے، اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے درمیان والی انگلی چاٹی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھے کو چاٹا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے درمیان والی انگلی چاٹی جائے، پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا۔ اگر ان 3 انگلیوں کے علاوہ دوسری انگلیاں بھی کھانے میں استعمال ہوئی ہیں تو ان 3 انگلیوں کے بعد پہلے درمیان والی انگلی کے ساتھ والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی چاٹ لی جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے جو کہ میں نے کر دیا، اور جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب لکھتے ہوئے جائیں۔